بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ، لأن لو فرضنا جزءا بين جزئين فإما أن يكون الوسط مانعا من طلاق الطرفين أو لا يكون، لا سبيل إلى الثاني، لأنه لو لم يكن مانعا لكانت الأجزاء متداخلة فلا يكون وسطا وطرفا، وقد فرضنا الوسط والطرف وهذا خلف، فثبت كونه مانعا من طلاقهما فما به يلاقي الوسط أحد الطرفين غير ما به يلاقي الطرف الآخر فينقسم. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہاں اسلوب کیا ہوگا. اصل میں تو ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں ہدایت الحکمت. ہمارا مقصد ہے حل کتاب، ٹھیک ہے نا جی. ہمارا مقصد یہاں پر ہے حل کتاب، لیکن ہم فقط حل کتاب پر اکتفا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فقط حل کتاب پر اکتفا کریں تو اب یہ اس فکر کی تعلیم ہے، اس فکر کا بیان ہے، ان استدلالات کا بیان ہے جو ہماری فکر سے متصادم ہے. اب ان دلائل کو خوب مضبوطی کے ساتھ ٹھوک بجا کے آپ کے ذہنوں میں اتار دیے جائے تو پھر اپنا نظریہ تو گیا نا. ان کا درس دیا آپ کو، ان کا سبق پڑھایا آپ کو، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی پھر بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے، دلیل تو صحیح دی ہے، ہم کچھ اور بات کیوں کرتے ہیں جی. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، مقصد ہمارا حل کتاب ہے، لیکن ہم حل کتاب پر اکتفا نہیں کریں گے. ہم حل کتاب کے ساتھ ساتھ ان کے دلائل کی کمزوری بھی بتائیں گے، اور جہاں ضرورت ہوگی تو ہم اپنے موقف کے دلائل بھی دیں گے. ابتدائی طلباء کے لیے بات بہت ضروری ہے، بات سمجھے. تو ہمارا اسلوب کیا ہے؟ سب سے پہلے حل کتاب. سب سے پہلے حل کتاب اس لیے کہ کتاب سامنے رکھی ہوئی، اسی کتاب کو پڑھنے کے لیے ہم اس مجلس کو منعقد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہے حل کتاب. دوسرے مرحلے پر اس میں پیش کردہ دلائل کے اندر جہاں ضعف ہوگا اس ضعف کی نشاندہی جو ہے یہ دوسرے مرحلے پر. تیسرے مرحلے پر جہاں ضرورت ہوگی تو اپنے موقف کے دلائل. یہ ہوگا سارا اختصار کے ساتھ، بہت عبادت نہیں کریں گے تاکہ کتاب بھی چل سکے، ٹھیک ہے. تو پہلا مرحلہ حل کتاب، دوسرا بیان کردہ دلائل کا جہاں ضعف ہوگا اس کی نشاندہی، اور تیسرے مرحلے میں حسب ضرورت اپنے موقف کے دلائل. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، ترتیب ہی ہوگی ہماری گفتگو کی اس کتاب کے اندر. تو سب سے پہلے انہوں نے فصل باندھی، فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا. جزء لا یتجزا کس کو کہتے ہیں؟ اس کی جو ہے وہ وضاحت ہم نے پہلے کر دی، ٹھیک ہے. جزء لا یتجزا کی نشاندہی بھی ہو چکی، اور جزء لا یتجزا کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس فصل کا انعقاد کیوں کیا جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کہ ان کا موقف کیا ہے، یہ ساری ابتدائی باتیں پہلے ہو چکی. اب یہ سمجھے جزء لا یتجزا کے بطلان پر دو دلیلیں یہاں پیش کر رہے ہیں. جزء لا یتجزا کے بطلان پر دو دلیلیں. وجہ ہے پہلی دلیل یہ پیش کی کہ لو فرضنا جزءا، یعنی الجزء الذی لا یتجزا، جس کو تم جزء لا یتجزا مانتے ہو، غور کرنا، جس کو تم جزء لا یتجزا
مانتے ہو اس جز کو ہم دو جزوں کے بیچ رکھیں. کہ کافی دیر میں قلم یہ آپ کا مثلا جز لا یتجزا ہو گیا. جی جی نظر آ رہے؟ جی یہ جز لا یتجزا ہو جی گیا. اس کو آپ دو جزوں کے بیچ رکھیں. ایک جز یہ ہے، ایک جز یہ ہے. جی آپ نام رکھ لیں. جس جز کو رکھ رہے ہیں بیچ میں اس کو نام دے دیں الف. جی الف کو آپ نے رکھا با اور جیم کے بیچ. جی الف کو آپ نے رکھا با اور جیم کے بیچ. سوال یہ کہ الف با اور جیم کو آپس میں با اور جیم کی ملاقات میں رکاوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ جی الف الف با اور جیم کی ملاقات سے معنی ہے یا نہیں؟ جی با اور جیم کی ملاقات کے بیچ رکاوٹ ہے یا نہیں؟ جی اگر آپ کہیں نہیں ہے بیچ میں جی لیکن معنی نہیں ہے، ملاقات سے معنی نہیں ہے، توجہ ہے؟ جی تو یہ معنی کیسے نہیں ہے؟ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیسے؟ یہ جو الف ہے نا، جی یہ آدھا با کے اندر گھس گیا ہو اور آدھا جیم کے اندر گھس گیا ہو. با آدھا الف کے اندر گھس کے، جیم آدھا الف کے اندر گھس کے، اس کے اندر گھس کے آپس میں آ کے ملے ہوئے. جی 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 اب یہ بیچ میں ہے لیکن ان کو ملنے سے نہیں روک رہا. جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے اندر گھس چکے، یہ ان کے اندر گھس کے، وہ اس کے اندر گھس کے. جی توجہ ہے؟ جی یہ صورت ہو سکتی ہے، لیکن غور کرنا اس صورت میں لازم آئے گا تداخل. کیا؟ تداخل لازم ہے. تداخل. تداخل کیا ہے؟ اتحاد الجوہرین. کلن او بعضن فی الوضع والاشارہ. اتحاد الجوہرین کلن او بعضن، دو جوہروں کا مکمل طور پہ جی یا جزوی طور پہ ایک ہو جانا. ایک ہو جانا کس میں؟ وضع میں، اشارہ حسیہ میں، جی اور والحجم کر لیں اور حجم میں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی تو ذہن میں رکھنا کہ تداخل باطل ہے. جی تداخل ایک جواہر باطل ہے، محال ہے. بات کیا کی تھی کہ الف با اور جیم کی ملاقات میں رکاوٹ ہے، رکاوٹ نہیں ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں تداخل ہو. جی جی با الف میں، جیم الف میں داخل ہو کر وہ بیچ میں، پھر بھی یہ اس کے اندر داخل ہو کر آپس میں ملاقات کر لی انہوں نے. تداخل اجبار لازم آئے گا. جی جی تداخل اجبار باطل ہے. جی توجہ ہے جی نہیں؟ جی بات سمجھے؟ جی تم نے اس کو وسط و طرف مانا تھا، یہ وسط و طرف نہیں رہا. تم نے اسے بیچ میں مانا تھا، بیچ میں نہیں رہا. اعتراض؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی سو ماننا پڑے گا کہ الف با اور جیم کو ملنے سے روک رہا ہے. توجہ ہے نہیں؟ جی الف کیا ہے؟ با اور جیم کو ملنے سے روک رہا ہے. الف با اور جیم کے بیچ رکاوٹ ہے. تیسری بات سمجھے؟ جی جب رکاوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے الف ایک جانب سے با کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دوسری جانب سے جیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ادھر سے با کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ادھر سے جیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور با اور جیم کو آپس میں ملنے سے روک کے کھڑا ہے. ہو گیا، یہ بات ہو گئی. لیکن غور کرو، الف تقسیم ہوا نہ ہوا؟ الف کا ایک حصہ با سے ملا ہوا ہے، الف کا دوسرا حصہ جیم سے، یہی تو تقسیم ہے. اچھا، با اور جیم بھی تقسیم ہو گئے. با کا ایک حصہ وہ ہے جو الف سے ملا ہوا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے
جو فارغ کھڑا ہے، جیم کا ایک وہ حصہ ہے جو الف سے ملا ہوا ہے، جیم کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے جو فارغ کھڑا ہے. تو اب آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا یہ وہ جز ہے جو تقسیم ہو نہیں سکتا. دیکھو ہو گیا. جس کو بھی آپ جز لا یتجزا مانتے ہیں اس کے اندر جب یہ تقریر کریں گے وہ تقسیم ہو جائے گا. سو ماننا پڑے گا کہ ایسا کوئی جز نہیں ہے جو آگے تقسیم نہ ہو سکے. یہ فلاسفہ کے ان کی زبان پہ میں تقریر کر رہا ہوں. بات سمجھے آپ؟ ٹھیک ہو گیا. اس تقریر، یہ جو دلیل ہے اس کی تقریر کا خلاصہ دوبارہ سمجھیں. میں نے آپ کو بتایا ہماری گفتگو 3 مراحل میں ہوگی. پہلے مرحلے میں ہم حل کتاب کریں گے تاکہ کتاب بھی تو حل کریں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب بالائی آباز کرتے رہے، پتہ چلا کتاب حل نہیں کیا. یہ جو ہے وہ اسلوب تدریس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے؟ تو حل کتاب ضروری ہے. پہلے حل کتاب، پھر پیش کردہ دلائل کے بھی دلائل میں پائے جانے والا ذوف، اس کے بعد حسب ضرورت اپنے دلائل کی تقریر. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ حل کتاب. یہاں پر مصنف نے 2 دلیلیں پیش کی جز لا یتجزا کی بطلان پہ. پہلی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس کو آپ جز لا یتجزا مانتے ہو، جس کو آپ جز لا یتجزا مانتے ہو، اس جز لا یتجزا کو 2 جزوں کے بیچ ہم فرض کرتے ہیں. ہم نے اپنے طور پہ جز لا یتجزا کا نام رکھ لیا الف. اس کو 2 اجزائے لا تتجزا کے بیچ رکھ لیا، با اور جیم کے بیچ. سوال ہے کہ الف با اور جیم کے بیچ ہے، با اور جیم کی با مطلقی سے معنی ہے، معنی نہیں ہے. اگر کو معنی نہیں ہے، معنی نہیں ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ وہاں تداخل پایا جائے. ورنہ بیچ میں ہے تو معنی کیسے نہیں ہے؟ بات سمجھ رہے؟ جب بیچ میں ہے تو رکاوٹ کیسے نہیں ہے، معنی کیسے نہیں ہے؟ معنی ہونا ضروری ہے. معنی نہ ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ تداخل پایا جائے. تداخل کے معنی آپ کو بتا دیے، اتحاد الجوہرین کلن او بعضا فی الوضع والاشارۃ والحجب. سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے تداخل. تداخل جواہر باطل ہے، محال ہے. بات سمجھے؟ تداخل جواہر باطل ہے، محال ہے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ معنی نہیں ہے. اس کی ایک صورت بنتی ہے تداخل باطل ہے. سو ماننا پڑے گا کہ معنی ہے. کیا ہے؟ معنی ہے. جب معنی ہے، الف با اور جیم کی با مطلقی سے معنی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات میں رکاوٹ ہے. جب ایک دوسرے سے ملاقات میں رکاوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الف کا ایک حصہ با سے جڑا ہوا ہے، ایک حصہ جیم سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک حصہ با سے ملا کی ہے، ایک حصہ جیم سے ملا کی ہے. تو اب یہ الف منقسم ہو گیا، تقسیم ہو گئی نا. الف کا ایک جز وہ ہے جو با سے ملا کی ہے، ایک جز وہ ہے جو جیم سے ملا کی ہے، تقسیم ہو گیا. اچھا، با بھی منقسم ہو گیا. با کا ایک جز وہ ہے جو الف سے ملا کی ہے، ایک جز فارغ کھڑا ہے. جیم کا ایک جز وہ ہے جو الف سے ملا کی ہے، ایک جز فارغ کھڑا ہے. توجہ ہے؟ تو جس کو آپ نے جز لا یتجزا فرض کیا تھا وہ تو منقسم ہو گیا، وہ تو متجزی ہو گیا، اس پہ انقسام آ گیا. تو لہذا ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے مادے کا کہ جس کی تقسیم آگے ہو نہ سکے. تقسیم آگے ہو سکتی ہے ہر ایک جز کی. بات سمجھے؟ جیسے آپ نے جز لا یتجزا مانا تھا وہ بھی تقسیم ہو گیا نا، آگے جس کو مانیں گے وہ بھی ایسی ہو جائے گا. بات سمجھے؟ ظاہری طور پہ دلیل میں جان ہے نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ بھئی اپنا موقع بھی بیان کریں. پتہ چلا جناب دوسروں کے محلے میں بھیجا تو بندہ ان کا ہو گیا. جی ہاں، ایسے تو نہیں کریں گے نا. کیا جی؟ مانا کریں. کیونکہ اگر ہم فرض کریں ایک جز 2 جزوں کے بیچ تو یا ہوگا وسط، یعنی جو بیچ والا جس کو ہم نے یہاں پر الف کا نام دیا، معنی طرفین کی تلاقی سے یا نہ ہوگا. تو تیسری صورت ہو نہیں سکتی، جب ملاقات سے روکے گا یا نہیں روکے گا. اگر نہ روکے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، نہیں رہا ثانی کی جانب کہا نا، اما ان یکون مانعا او لا یکون مانعا.
مانے ہوگا یا نہ ہوگا. ثانی کا مطلب ہے مانے نہ ہو, جی ملاقات سے نہ روکے. ٹھیک ہے, جی کیونکہ اگر مانے نہ ہوگا اگر مانے تو اجزاء متداخل ہوں گے. توجہ ہے, جی اجزاء متداخل آپس میں تداخل پایا جائے گا. جی. اور تداخل کیا ہے؟ وہ تداخل جواہر باطل ہے. ٹھیک ہے, تو نہ بنے گا وسط و طرف. حالانکہ ہم نے فرض کیا تھا وسط و طرف یہ خلف ہے, یعنی خلاف مفروض ہے. بات سمجھے؟ جی تو مانے نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. جی دوسری صورت کے مانے ہو تو ثابت ہوا اس کا, کس کا؟ یہ بیچ والے جز کا, الف کا مانے ہونا دونوں کی باہمی ملاقات سے. ملاقات سے. جی. تو وہ حصہ وہ حصہ جس کے ذریعے جس کے ذریعے ملاقی ہے وسط ملاقات طرفین میں سے ایک سے, مثلا با سے, جی غیر ہے اس کا غیر جس کے ذریعے ملاقی ہے طرف آخر سے. جس حصے سے الف سے جڑا ہوا ہے وہ جس حصے سے با سے جڑا ہوا ہے وہ اس کا غیر ہے جس حصے سے جیم سے جڑا ہوا ہے. جی, تو تقسیم ہوا نہ ہوا؟ بس منقسم ہو گیا. تو ہم نے کیا مانا تھا؟ غیر منقسم. یہ تو منقسم ہو گیا. دلیل بنی نہ بنی؟ توجہ ہے, پڑھے آگے. وَلِأَنَّ لَوْ فَرَضْنَا جُزْءًا عَلَى مُلْتَقَى جُزْئَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُلَاقِيَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَقَطْ أَوْ مَجْمُوعَهُمَا أَوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا الْأَوَّلُ مُعَالٌ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُلْتَقَى فَتَعَيَّنَ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ فَيَلْزَمُ الْانْقِسَامُ لَا مُعَالَةَ. ایک اور دلیل اس سے ملتی جلتی. آپ دو جزوں کو مان لیں. میں دائرہ تھوڑا بڑا بناتا ہوں ان کا تاکہ آپ کو صحیح سے بات سمجھ میں آئے. یہ ایک جز الایت جزا ہے مثلا, اور یہ دوسرا جز الایت جزا ہے. جی ٹھیک ہے, جی اب یہ ان کا ملتقا ہے. جی تھوڑا بڑا بناتے ہیں اس کو. یہ ایک جز الایت جزا فرض کر لیں اور یہ دوسرا جز الایت جزا فرض کر لیں. جی یہ ملتقا ہے. ٹھیک ہے, ملتقا جائے ملاقات. جی اب اس ملتقا کے اوپر یہاں اس جگہ پر اس پہلے کو آپ نام دے دیں الف کا, دوسرے کے نام دے دیں با کا. یہ جو ملتقا کے اوپر آپ نے فرض کیے اس کو نام دے دیں جیم کا. ٹھیک ہے, اس کو نام دے دیں آپ جیم کا. الف اور با کے ملتقا پر آپ جیم کو فرض کریں. جی الف اور با کے ملتقا پر آپ جیم کو فرض کریں. تو اب دیکھیں گے جیم فقط ایک سے ملا ہوا ہے. جی جیم فقط الف سے ملا ہوا ہے. با سے کوئی تعلق نہیں اس کا. جی یا با سے بھی یہ تعلق, با سے بھی جڑا ہوا ہے. دونوں کے کل سے, دونوں کے بعد سے, ایک کے کل کے دوسرے سے بعد سے, کئی کے احتمال لیا ہوا. بات سمجھے؟ تو جو جیم ہے یہ فقط الف سے جڑا ہوا ہے یا فقط با سے جڑا ہوا ہے یا دونوں سے جڑا ہوا ہے؟ غور کریں, اگر آپ کہیں فقط الف سے یا فقط با سے جڑا ہوا, یہ محال ہے. کیوں؟ آپ نے دونوں کے جوڑ پہ جب اس کو رکھا ہے, جی دونوں کے جوڑ پہ رکھا ہے, تو فقط ایک سے کیسے مل سکتا ہے؟ بات بنی نہیں. جی توجہ ہے. جی جب دونوں کے جوڑ پہ لا کے اس کو رکھ دیا تو ایک سے تو کسی ایک سے, فقط ایک سے کیسے مل سکتا ہے؟ سو ماننا پڑے گا دونوں سے ملا ہوا ہے. جی غور کریں, دونوں سے ملے ہونے کی جو صورت آگے کی ایک بن سکتی ہے نا. آپ دیکھیں, آپ ایک جز یہ مانے, دوسرا یہ مانے, جی اور تیسرا یہ ملتقا پر رکھے لیکن ان سے بڑا مان لیں. یہ جیم کو بڑا مان لیں. جی جیم بڑا ہے, الف کے کل سے ملا ہوا ہے, با کے بعد سے ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور بڑا مان لیں تو دونوں کے کل سے ملا ہوا ہے. اس طرف مان لیں تو اب با کے کل سے ملا ہوا ہے, الف کے بعد سے ملا ہوا ہے. تو دونوں سے ملے ہونے میں آگے کے احتمالات ہیں. جی بہرحال جو بھی احتمال ہو, ذہن میں رکھے تقسیم تو ہو گیا نا, جی کیونکہ اس
جیم کا ایک حصہ وہ ہے جو الف سے ملا ہوا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو با سے ملا ہوا ہے. یہی ان کے سام ہے. جی اس کی دو قسمیں ہو گئی، اس کے دو جز ہو گئے. جی ایک وہ جز ہے جو الف سے ملا ہوا ہے، ایک وہ جز ہے جو با سے ملا ہوا ہے. بات سمجھے جی. جی؟ یہ دوسری دلیل ہے. جی ٹھیک ہے، جی. دوبارہ سمجھے توجہ سے. جزء لا تجزا کے ابطال کے لیے دوسری دلیل پیش کرتے ہیں. جی. وہ یہ ہے کہ آپ ایک جز کو دو جزوں کے ملتقا پہ فرض کریں. جی ایک جز کو دو جزوں کے ملتقا جائے التقا اس کے اوپر فرض کریں. جی آپ دیکھیں گے کہ وہ جس کو آپ نے جائے ملتقا جائے التقا پہ رکھا جی وہ کسی ایک سے ملاقی ہے یا دونوں سے ملاقی ہے؟ جی. دونوں کے کل سے، دونوں کے بعد سے، ایک کے کل کے دوسرے کے بعد سے. جی اگر آپ کہیں کہ فقط ایک سے ملاقی ہے تو یہ محال ہے. کیوں؟ اس طرح کہ پھر تو ملتقا پہ نہ ہوا. جی بات سمجھے؟ جی پھر تو ملتقا پہ نہ ہوا. ملتقا پہ آپ نے مانا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا فقط ایک سے ملاقی. بات سمجھے؟ سو ماننا پڑے گا دونوں سے ملاقی ہے. جی. دونوں کے بعد سے، دونوں کے کل سے، الف کے بعد سے با کے کل سے، با کے بعد سے الف کے کل سے. جی کئی احتمالات ہیں. جو بھی احتمال لیں ہر حال میں وہ جز جو ملتقا پہ رکھا ہے وہ منقسم ہو گیا. جی کیوں منقسم ہو گئے؟ اس لیے کہ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو الف سے ملاقی ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو با سے ملاقی ہے. تو دو حصے اس کے بن گئے، انقسام ہو گئے. جس کو آپ نے جزء لا منقسم مانا تھا، جزء لا یتجزا مانا تھا، وہ منقسم اور متجزی ہو چکا ہے. جی تمہاری بات نہیں سمجھے؟ جی. ٹھیک ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. اور اس لیے اگر ہم فرض کریں ایک جز کو دو جزوں کی جائے ملاقات پہ ملاقات بھی ملتقا سیگے ظرف ہے نا، جس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے، یا ملاقی ہوگا ان دونوں میں سے صرف ایک سے، یا ان دونوں کے مجموعے سے، یا دونوں میں سے ہر ایک میں سے کسی نہ کسی چیز سے، یعنی بات سے. ٹھیک ہے. اول محال ہے. کیوں؟ اس لیے پھر ملتقا پہ نہ ہوا. جی. ٹھیک ہے. ورنہ نہ ہوگا ملتقا پر. خلاف مفروض لازم ہے کہ ہم نے تو ملتقا پہ مانا تھا. تو متعین ہے آخری دو قسموں میں سے کوئی ایک ہے، یعنی یا دونوں کے کل سے یا دونوں کے بعد سے. یہ بھی اعتبار ہے کہ ایک کے کل کے دوسرے کے بعد سے. تو لازم ہے کہ انقسام لازمی طور پر، لا محالہ لازمی طور پر. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ دو دلیلیں جو پیش کی ہیں مصنف نے، ان پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے. آپ پہلے یہ بتائیں جو بات انہوں نے کی وہ سمجھ آئی ہے؟ جی. یہ نہیں ارادہ یکحلھا فاعماھا. جی بھائی اس کو سرما ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس کو اندھا کر دیا. تو اب یہ ہماری پٹواری میں کہا جاتا ہے جی سلائی بھائی جگلی لوگ بھائی، جی وہ کام نہ ہو. تو پچھلی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کو تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ وہ سمجھیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے. جی. ٹھیک ہو گیا. یہ بات ہو گئی. جی. سمجھ آ گئی. جی. اب دوسرے مرحلے پہ ہم آتے ہیں. یہ جنہوں نے دلیلیں پیش کی نا، ان میں بڑا انہوں نے تیزی دکھائی ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بڑی مطلب کہ آپ کہیں بھائی دھوکہ دہی سے کام لیا ہے. جی علماء ہیں، ہم کچھ اور اس سے زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتے. وہ ہمارے بعض عالم کہہ دیتے ہیں ہادی فریت بلا مریت، بغیر شک کے افراد لگا گئے. ٹھیک ہے، دھوکہ دے گئے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ نشاندہی کرتا ہوں لیکن اختصار کے ساتھ تاکہ بات ہماری آگے چل سکے. ٹھیک ہے. آپ غور کریں. اب ہم پہلی دلیل سمجھ آ گئی نا؟ جی. پہلی دلیل پہ آتے ہیں دوبارہ. اس پہ جو ہمیں تحفظات ہیں اور جہاں پر انہوں نے کیا کیے ہے وہ مطلب کہ
کوشش کی ہے، کس چیز کی؟ وہ فریہ کی کوشش کی ہے، وہ سمجھے. آپ دیکھیں انہوں نے کہا فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْوَسْطُ مَانِعًا مِّن طَلَاقِ الطَّرَفَيْنِ أَوْ لَا يَكُونُ. یہ بیچ والا یہ بامی ملاقات میں رکاوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ٹھیک ہے، دو شکے ہیں، رکاوٹ بنے گا یا نہیں بنے گا. اگر آپ کہیں کہ نہیں بنے گا تو اس کی ایک ہی صورت ہے تداخل. توجہ ہے؟ اس کی ایک ہی صورت ہے تداخل. یہ کہا تھا نا؟ توجہ ہے؟ آپ کہیں، بات سمجھیں، اس کی ایک ہی صورت نہیں ہے تداخل، اس کی ایک ہی صورت نہیں ہے تداخل، اور بھی ہے. میں بھی تمہیں بتاتا ہوں، تم سمجھ جاؤ گے. آپ یہ دیکھیں، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ جیم. الف با اور جیم کو ملنے سے روک رہا ہے؟ روک رہا ہے؟ نہیں روک رہا نا. لیکن تداخل بھی نہیں ہے. کیوں؟ اتصال نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ جتنی دلیلیں پیش کرتے ہیں ان میں سے 99% جو ادلہ ہیں ان کی، وہ موقوف ہیں اتصال حقیقی پر. اور ذہن میں رکھنا، اتصال حقیقی جو ہے وہ ہماری نظر میں اجزاء لا تتجزا کے بیچ جو اتصال حقیقی ہے وہ ہمارے نزدیک محال ہے. اتصال حقیقی ہے ہی نہیں. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ انہوں نے کیا کہا کہ الف کو تم نے مانا با اور جیم کے بیچ، تو الف با اور جیم کی ملاقات سے مانے ہے مانے نہیں؟ ہم نے کہا نہیں ہے. انہوں نے کہا تداخل لازم ہے گا، ہم نے کہا تداخل لازم آنا ضروری نہیں. تداخل کے لزوم کے لیے الفاظ سمجھنا جو میں الفاظ بول رہا ہوں. تداخل کے لزوم کے لیے اتصال حقیقی ضروری ہے، اور ہم اتصال حقیقی کو تسلیم نہیں کرتے. یہ جو الفاظ ہیں یہاں پر انشاءاللہ مناظر شیدیہ میں اس پہ آگے اس کی تفصیل پڑھیں گے. یہ جب ہم نے کہا نا تسلیم نہیں کرتے، ہم آگے معنی کی حیثیت میں ہم نے معنی وارد کیا. جب آپ معنی وارد کرتے ہیں نا، آپ کو دلائل نہیں پیش کرنے پڑتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا. جب آپ معنی وارد کرتے ہیں، مستدل وہ ہے، دلیل اس نے پیش کرنی ہے. آپ مانے ہیں. آپ مناظر شیدیہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی منع کی تعریف ہے کہ مستدل کی دلیل کے مقدمہ معینہ پر دلیل کا تقاضا، طلب دلیل، یہ معنی ہے. اب آپ کہتے ہیں بھئی یہ ہم تسلیم نہیں کر رہے، آپ دلیل پیش کر رہے ہیں، کریں. نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ اس نے کیا کہا کہ الف جو ہے وہ با اور جیم کی ملاقات کی طلاقی سے مانے ہے مانے نہیں؟ آپ کہیں گے مانے نہیں. اس نے کہا تداخل لازم، آپ کہیں گے کہ تداخل کے لزوم کے لیے اتصال حقیقی ضروری ہے. اتصال حقیقی ہم نہیں مانتے. بات ختم ہے، بات پوری ہو گئی ہے. بات ذہن میں رکھنا. مناظرے میں بات اسلوب کے مطابق ہوتی ہے. وہ آپ کو نہیں کہہ سکتا، بات ذہن میں رکھنا، وہ آپ کو نہیں کہہ سکتا تم اتصال حقیقی نہیں مانتے، اس کے بطلان پہ دلیل پیش کرو. نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا. آپ مانے ہیں، اگر وہ یہ تم سے دلیل کا تقاضا کرتا ہے، وہ غصب کر رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں چلتا. بھائی دلیل تم پیش کرو نا. یہاں دلیل پیش کرنا تمہارا وظیفہ ہے، میرا وظیفہ نہیں ہے. جب میں مستدل ہوں گا تو میرا وظیفہ دلیل پیش کرنا. میں مانے ہوں، میرا وظیفہ دلیل کا مطالبہ کرنا. اب لوگ جو ہے نا وہ مناظرے کے چیلنج کرتے جن مناظرے کے لیے بے نہیں آتی، جن مناظرہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے، تو اب
اگر بالفرض جو جی آپ اس میں دلیل پیش کریں، ارے بھائی آپ اس کا منصب سمجھیں، اس کا منصب کیا ہے؟ یہ معنی ہے، جب معنی ہے، معنی کا وظیفہ ہی نہیں ہے دلیل پیش کرنا. معنی نے کیا کرنا ہے؟ طلب دلیل کرنی ہے. جی اس سے کیا کہنا ہے؟ میں اس چیز کو نہیں مانتا، آپ دلیل پیش کریں. جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. خلاصہ دوبارہ سمجھے. میں کچھ وضاحت بتاؤں گا آپ کو، لیکن پہلے ہم وہ بات کر رہے ہیں جو میدان مناظرہ میں ہمارا وظیفہ ہے. ہم فقط وہ بات کر رہے ہیں. جی ہم بات آگے بڑھا کر اپنے گلے کا بندہ کیوں بنائیں؟ ہم مستدل کیوں بنے؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہم مستدل کیوں بنے؟ ہم مستدل بنیں گے تو دلائل دینا پڑیں گے. جب ہم یہاں مستدل ہے ہی نہیں، ہماری حیثیت معنی کی ہے. جب ہماری حیثیت معنی کی ہے تو ہم اپنے وظیفے پہ رہیں گے، اپنے منصب پہ رہیں گے. ٹھیک ہے، ایک بار پھر سمجھے. اس نے کیا کہا کہ آپ نے ایک جز کو دو جزوں کے بیچ مان لیا. جی الف کو آپ نے باء جیم کے بیچ مان لیا. سوال یہ کہ الف باء جیم کی باء ملاکی سے معنی ہے، معنی نہیں ہے؟ آپ کے معنی نہیں ہے. جی اس نے کہا تداخل لازم. ہم نے کہا تداخل کے لزوم کے لیے اتصال حقیقی ضروری ہے. جی بغیر اتصال حقیقی کے تداخل لازم نہیں آئے. جی جی میں نے آپ کو بتا دیا نا. جی دور دور رکھ لو، معنی بھی نہیں ہے، تداخل بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. جی الف باء جیم کو دور دور رکھ لیا نا. جی جب دور دور رکھ لیا تو معنی بھی نہیں ہے اور تداخل بھی نہیں ہے. جی تو تداخل کے لزوم کے لیے اتصال حقیقی ضروری ہے. ہم اتصال حقیقی اجزاء لا تتجزا کا مانتے ہی نہیں ہیں. تو دلیل پیش کر. جی اور فلاسفہ کی نسلیں لاکھوں بار بھی پیدا ہو جائے نا، اتصال حقیقی پر دلیل پیش نہیں کر سکتے، نہ آج تک پیش کر سکے. یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں دیکھو یہ سامنے کے سامنے جڑا ہوا ہے. آپ اتصال کیسے نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں اتصال کی 3 قسمیں: حقیقی، حصی، وہمی. یہ جو دکھ رہا ہے یہ حصی ہے. جی یہ حصی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا اعتراض ہے اتصال حقیقی پر، اس پہ دلیل کوئی نہیں ہے تمہارے پاس. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنی بات آئی ذہن میں. یہ بات ذہن میں رکھیں. مناظرے میں جو ہمارا وظیفہ تھا وہ پورا ہو گیا ہے. یہ میں تھوڑی وضاحت آگے کرنے جا رہا ہوں، لیکن یہ مناظرے میں ہمارا وظیفہ نہیں ہے. مناظرے میں ہمارا وظیفہ ہم ہے مانے. جی جب ہم مانے ہم نے طلب دلیل کر لی. یہ جو لا نسلم ہے یہ طلب دلیل ہے. جی جی مانا کے الفاظ ہیں، انشاءاللہ مناظر شیدی میں آتی ہے بات. جی تو مانا کے اپنے الفاظ ہیں. یہ جو لا نسلم مداری کا یہ مانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ دلیل پیش کریں. جی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں مانتا ہی نہیں ہوں. تو کہتا جب میں مانتا ہی نہیں ہوں تو دلیل پیش کرے میں مانتا ہی نہیں ہوں تو میں پھر بات کرنے کیوں آیا؟ اٹھ کے تم گھر چلے جاؤ. مانتے کیوں نہیں ہو؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دلیل پیش کریں بغیر دلیل کے نہیں مانتا. جی آپ کہو تو میں مان جاؤں. بھائی کیوں مان جاؤں؟ آپ کے کہنے پر نہیں مانوں گا. دلیل پیش کریں گے تو درست دلیل ہوگی تو مانوں گا. بات آئی ذہن میں. تو بہر یہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ اتصال حقیقی ہمیں تسلیم نہیں ہے. ہمارا وظیفہ ہو گیا پورا. اب وہ دلائل پیش کرتے رہے. آج تک تو نہیں پیش کر سکے. آگے کون سا ایسا فلسفی آئے گا جو اتصال حقیقی پر دلیل پیش کرے گا؟ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی، ابھی بھی بتائی ہے کہ اتصال کی ہوگی 3 قسمیں: حقیقی، حصی، وہمی. حقیقی، حصی، وہمی. جی اتصال حصی میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اتصال وہمی بھی ہوتا ہے. جی اتصال حقیقی ہمیں تسلیم نہیں ہے. ہم اتصال حقیقی نہیں مانتے. اور ذہن میں رکھیں ہم اتصال حقیقی کو اجزاء لا تتجزا کے بیچ، بات پہ توجہ دینا، اجزاء لا تتجزا کے بیچ اتصال حقیقی کو ہم محال کہتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ محال. سمجھے کیوں؟ آپ خود بھی سمجھ جائیں گے. دیکھو ایک ہے اتصال، ایک ہے تداخل. کیا جی؟ جی ایک ہے اتصال اور ایک ہے تداخل. تداخل میں تو دونوں چیزیں متحد ہو جاتی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی اتصال میں متحد نہیں ہوتی، اور نہیں جو 2 چیزیں جڑی ہوں آپس میں
تو متحد نہیں ہوتی. اتحاد اور چیز ہے، جی. اتصال اور چیز ہے. تداخل اور اتصال میں فرق ہے نا. جی یہ بات تو واضح ہے. جی جب یہ بات واضح ہے، آپ تو دھیان دیں، تو اتصال کے لیے جو متصل ہے نا، اس میں شے دون شے کا ہونا ضروری ہے. یعنی اس کے ایک سے زائد، غور کریں نا کہ تداخل میں تو دونوں چیزیں متحد ہو گئی. جی اتصال میں متحد نہیں ہوتی، ایک سائڈ جڑی ہوتی ہے، دوسری سائڈ کھلی ہوتی ہے. اتصال یہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی ایک سائڈ جڑی ہوتی ہے، دوسری سائڈ کھلی ہوتی ہے. ایک سائڈ ادھر آ کے جڑ گئی، دوسری کھلی رہے گی، اتصال یہی ہوگا نا. جی تو اتصال کے لیے جو متصل ہونے والی چیز ہے، اس میں شے دون شے ہونا ضروری ہے. شے دون شے ہونا کا مطلب اس کے اجزاء ہونا ضروری ہے. نہیں سمجھ رہے؟ جی اجزاء ہوں گے تو ایک جڑ جائے گا، کھلا رہے گا. جی ٹھیک ہے. تو اتصال کے معنی ذہن میں لائیں. اتصال کے لیے متصل میں شے دون شے ضروری ہے. متصل میں شے دون شے ضروری ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب جزئی لا یتجزا کو ذہن میں لائیں. جزئی لا یتجزا میں شے دون شے ہوتی ہے؟ نہیں. جزئی لا یتجزا تو منقسم ہوتا ہی نہیں ہے نا. جی اس میں تو اجزاء ہوتے ہی نہیں. جی متصل کا جو شے دون شے کا مطلب ہے کم از کم دو جز ہونا ضروری ہے. جو چیز دوسری چیز سے آ کے جڑے گی اس میں کم از کم دو جز ہونا ضروری ہے، تاکہ ایک جز جڑے دوسرا جز کھلا رہے. جی. اور جزئی لا یتجزا میں یہ چیز ہے ہی نہیں. اس میں دو جز ہے ہی نہیں، اس میں جز ہی ایک ہے. تو غور کریں، اتصال حقیقی کا مفہوم اور جزئی لا یتجزا کا مفہوم، ان دونوں پہ غور کریں تو یہ خود انکاری ہے. کیا جزئی لا یتجزا؟ اتصال. جی اتصال کے لیے شے دون شے ہونا ضروری ہے. جزئی لا یتجزا میں شے دون شے ہے نہیں، فقط شے ہے. فقط شے تو ہے، شے دون شے نہیں ہے. جز تو ہے لیکن کم از کم دو جز نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. تو جو جزئی لا یتجزا ہے اس کا اپنا مفہوم انکاری ہے اتصال سے. اس لیے ہم کہتے ہیں جزئی لا یتجزا کا اتصال حقیقی محال ہے. کیوں؟ اتصال اور جزئی لا یتجزا کے مفہوم کا تصور کریں تو خود یہ تصور با منافی ہے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ جزئی لا یتجزا کا اتصال پایا جائے. نہیں سمجھو میری بات؟ ایک بار پھر سمجھو توجہ سے. میں نے آپ کو بتایا کہ بحیثیت مناظر، بحیثیت باحث ہماری بات پوری ہو چکی ہے. آگے بات کرنے کی ہمیں ضرورت تو نہیں ہے، لیکن یہ طلباء کو سمجھانے کے لیے یہ جملے آپ ذہن نشین رکھیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اتصال کی ہوگی تین قسمیں: حقیقی، وامی، حصی. حقیقی، وامی، حصی. حقیقی، حصی، وامی یوں کہے. حقیقی، حصی، وامی. اتصال حصی اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اتصال وامی پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اتصال حقیقی اجزاء لا تتجزا کا وہ ہم محال سمجھتے ہیں. اتصال حقیقی اجزاء لا تتجزا کا وہ ہم محال سمجھتے ہیں. توجہ ہے؟ جی. اتصال حقیقی اجزاء لا تتجزا کا ہم محال سمجھتے ہیں. جی. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھیں ایک اتصال ایک تداخل. جی. یہ دونوں باتیں اس لیے بیان کرو کہ اتصال میں شے دون شے ہونا ضروری ہے، تداخل میں نہیں. تو آپ یا تو کہو بھائی اتصال اور تداخل ایک چیز ہے، ایک تو نہیں ہے، الگ ہے. جب الگ ہے، تداخل میں شے دون شے ہونا ضروری نہیں ہے، تو اتصال میں شے دون شے ہونا ضروری ہے. ایک جز متصل ہوگا تو دوسرا غیر متصل ہوگا، دوسرا کھلا ہوا ہوگا. جی. تو جو متصل ہے اس کے اندر شے دون شے کا وجود ضروری ہے. جی. ورنہ اس کا اتصال ہو نہیں سکتا. اتصال حقیقی کے معنی یہ ہے، اتصال حقیقی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں شے دون شے ہو. اب آتے ہم جزئی لا یتجزا پہ، اس میں شے دون شے ہے نہیں.
تو اب جزء لایت جزا کے مفہوم کا تصور کریں اور اتصال حقیقی کے مفہوم کا تصور کریں تو یہ میرا مفہوم کا تصور کیا ہے؟ یہ آبی ہے، انکاری ہے اس چیز سے کہ جزء لایت جزا کا اتصال حقیقی کس شے سے پایا جائے. کیوں؟ اتصال حقیقی کے لیے اس متصل کے اندر شاید دونوں شے ضروری ہے اور جزء لایت جزا کے اندر وہ ہے نہیں. لہذا جزء لایت جزا کا کسی شے سے اتصال حقیقی نہیں ہو سکتا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے یہ بات یہ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ محال ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جب آپ نے کہا نا یہ ہم اتصال حقیقی کو تسلیم نہیں کرتے، آپ ذہن میں رکھ لیں ماں نے کوئی ایسا فلسفی پیدا نہیں کیا، کوئی ایسا فلسفی پیدا نہیں ہوا جو اتصال حقیقی ثابت کر دے. اتصال حقیقی ثابت نہیں ہو سکا اب تک ان سے. اس وجہ سے یہ جو ادلہ پیش کرتے ہیں یہ ادلہ یہ بے معنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کے اندر جان نہیں ہے. بات آپ سمجھے نہیں سکتے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب دوبارہ ہم آتے ہیں اس پر. ہم نے کیا اس سے کیا کہا تھا کہ جو الف ہے وہ با اور جیم کی ملاقات سے معنی ہے، معنی نہیں. ہم نے کہا نہیں ہے. اسے کہ معنی نہیں ہے تو تداخل لازم. ہم نے کہا تو تداخل کے لزوم کے لیے اتصال حقیقی ضروری اور اتصال حقیقی میں تسلیم نہیں. وجہ ہے جی. چلو ہم آگے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو تداخل لازم. جی لازم اسے کہا محال. تداخل لازم تو محال. ہم نے کہا تداخل امور مقداریہ کا محال، یہ مطلقاً محال. بات پہ توجہ دینا. تداخل امور مقداریہ کا محال، یہ مطلقاً محال. اگر کہو امور مقداریہ کا محال تو جزء لا يتجزا تو امور مقداریہ سے نہیں ہے. طول عرض وہ کسی میں انقسام کو قبول نہیں کرتا نا، تو امور مقداریہ سے ہے نہیں. اگر کو امور مقداریہ کا محال تو ذہن میں رکھیں جزء لا يتجزا امور مقداریہ سے نہیں ہے تو تداخل جواہر محال ہے، لیکن یہ ہمیں مضر نہیں ہے. اور اگر آپ کہو کہ نہیں مطلقاً محال تو ہم علی الاطلاق اس کا استحالہ تسلیم نہیں کرتے. یہ دوسرا معنی. یعنی امور مقداریہ ہوں یا امور غیر مقداریہ ہوں، مطلقاً محال تو اس کا استحالہ تسلیم نہیں ہے. اس پہ آپ کو دلیل پیش کرنا پڑے گی. ذہن میں رکھیں دلیل پیش کرتے ہیں نا جو بھائی حجم وغیرہ وغیرہ، دیکھو یہ تو امور مقداریہ ہے. تداخل جواہر ہو جائے نا، غور کریں، تداخل جواہر ہو جائے، وضع اشارہ اسیہ اس میں اتحاد اور دو چیزیں مل کے ان کا حجم بھی ایک ہو جائے، یہ تداخل ہے. تداخل جواہر سمجھے؟ دو چیزیں مل کر دونوں کا حجم ایک ہو گیا. ایک گلاس پانی ہے اس میں ایک گلاس اور پانی ڈال دو اور وہ ایک گلاس کی رہے، اسی ایک گلاس میں سما جائے. تداخل جواہر اس صورت میں ہوگا. تو اب حجم نہیں بڑھا. غذا البطلان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محال ہے. بھائی ایک گلاس بھرا ہوا ہے پانی کا، اس کے اندر ایک اور گلاس بھرا ہوا پانی کا ڈال دو یا آدھا گلاس ڈال دو تو اس کے حجم میں اضافہ نہ ہو، محال ہے. بات سمجھے؟ تو یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، لیکن ذہن میں رکھیں جو چیز ڈالی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو امور مقداریہ سے ہے. جزء لا يتجزا تو امور مقداریہ سے نہیں ہے. اس لیے اگر تم کہتے ہو تداخل محال ہے تو ہم پوچھیں گے کہ تداخل امور مقداریہ کا محال ہے مطلقاً محال ہے؟ امور مقداریہ کا محال کہو تو ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ امور مقداریہ کا محال ہے، لیکن جزء لا يتجزا امور مقداریہ سے ہے نہیں. اور اگر وہ مطلقاً محال ہے یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو استحالہ ہے وہ امور مقداریہ میں ہے. امور غیر مقداریہ کے تداخل کو جو تم محال قرار دے رہے ہو لا نسلم ذالک، اس میں تمہیں دلیل پیش کرنا پڑے گی. اور جو اب تک تو پیش نہیں کر سکے آگے بھی پیش نہیں کر پائیں گے. بات سمجھے؟ یہ دو اعتراض ہیں ہمارے ان کی پہلی دلیل پر. بات سمجھے؟ کافی نہیں ہے، اور بھی اس پہ اعتراض کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں چاروں کے اختصار رہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. کیونکہ اگر ہم فرض کریں ایک جز درمیان دو جزوں کے یا ہوگا وسط معنی طرفین کی تلاقی سے یا
مانے نہ ہوگا مانے نہ ہوگا، نئی سبیل ثانی کی سبیل جانب، ثانی یعنی مانے نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اگر مانے نہ ہو تو اجزاء متداخل ہوں گے. یہاں پر ہمارا مانا بھائی مانے نہ ہو تو اجزاء کا تداخل ضروری نہیں. اجزاء کا تداخل تب لازم آئے گا، تب ضروری ہوگا جب اتصال حقیقی ہو، اور اتصال حقیقی کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہاں پر ہماری یہ بات کافی ہے. آگے جو وضاحت دی ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے دی ہے، بحیثیت مناظر جملہ کافی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلے مان لیے تداخل مان لیا. تو تداخل ماننے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ تداخل سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا محال ہے، اس نے کہا تداخل محال ہے. ہم نے کہا بھائی جان یہ جو تداخل محال ہے یہ امور مقداریہ کا محال ہے، مطلقاً محال ہے. اگر کوئی امور مقداریہ کا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے، لیکن جس سے بحث کر رہے ہیں وہ امور مقداریہ سے ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. اور اگر کوئی مطلقاً محال ہے امور مقداریہ یا غیر مقداریہ، ہم نے کہا یہ نہیں چلے گا، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. امور مقداریہ تک کی بات ہم مان رہے تھے، غیر مقداریہ کی بات کرو گے تو دلیل پیش کرنا پڑے گی. یہ پھنس گئے آگے، بات سمجھے نہیں؟ یہ ایسے ہی کرتے ہیں فلاسفہ. ہم جناب والا عقلی ترازو، کلیہ قاعدے، فلاں جب بات آتی ہے نا دلیل کی تو دلیل جو ہے وہ ایسی اڑ جاتی ہے. اصل بات ذہن میں رکھنا، اصل علم وہ ہے جو مخلوق کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے واسطے سے عطا فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ جب نبیوں کے واسطے کو چھوڑ کے الگ منہج اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس قسم کی خرابیاں لازم آتی ہیں. اب انہوں نے بڑی دیواریں کھڑی کی ہیں جزء لا یتجزا کو باطل کر کے جناب والا حی اللہ صورت اور حی اللہ صورت کو حی اللہ مان کے جناب والا حشر اجساد، اس کی نفی اور قدم عالم کا قول وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں اب غور کریں، یہ بات چلی ادھر سے ہے اور یہی ان کی دلیل بوکس ہے. ان کی دلیل میں جان نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ان کی دلیل موقوف ہے اتصال حقیقی پر، وہ ہے بات سمجھے جی. تو نہ ہوگا بس تو طرف، حالانکہ فرض کیا تھا ہم نے بس تو طرف یہ خلف ہے تو ثابت ہو گیا اس کا طلاقی سے مانے ہونا. تو وہ حصہ جس کے ذریعے یہ ملاقی ہے وسط طرفین میں سے ایک سے، اس کا غیر ہے جس سے ملاقی ہے طرف آخر سے تو منقسم. چلے ایک اور بات سمجھ لیں. ہم نے پہلے کہا کہ ملاقی نہیں، یہ معنی نہیں ہے جی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں چلو معنی ہے. اس نے کہا تو پھر ما بہی یلاقی با غیر ما یلاقی بہی جیم، ما یلاقی بہل با ما یلاقی بہل جیم کا غیر ہے. توجہ ہے؟ تقسیم ہو گیا. توجہ ہے؟ ہم نے کہا اس سے انقسام ذات لازم نہیں آیا. اس سے اس جز کی دو نہایتیں، دو طرفیں. اب غور کریں نا جی، جز لا یتجزا ہم یہاں رکھ دیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک اوپر ہے جانب، ایک نیچے ہے، ایک دائیں ہے، ایک بائیں ہے، ایک آگے ہے، ایک پیچھے، کہہ سکتے ہیں. تو 6 قسمیں، 6 جز تو آپ نے ادھر بنا لی، لیکن یہ 6 جز نہیں بنے اس کے، یہ 6 جانبیں بنی ہیں اور 6 طرفیں بنی ہیں نا. جز غیر منقسم ہے. آپ نے یہاں پر رکھا، جب یہاں پر رکھا تو ظاہر وہ مکان میں ہے، وہ جہت کو قبول کرتا ہے. ایک بالائی جہت ہے، ایک زیریں جہت ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے یہ ساری کی ساری چیزیں. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تعدد اطراف لازم آ رہا ہے جی. انقسام ذات لازم نہیں آ رہا، تعدد اطراف لازم آ رہا ہے. انقسام ذات لازم نہیں آ رہا. تعدد اطراف میں ہمارا جھگڑے بھی نہیں. ہم انقسام ذات سے منع کرتے ہیں. بات سمجھیں گے؟ یہ تیسرا اعتراض ہو گیا. پھر دوبارہ سمجھیں توجہ سے. اس نے کہا کہ معنی ہے، معنی نہیں ہے. پہلے ہم نے کہا تھا معنی نہیں ہے، اب ہم نے کہا کہ معنی ہے.
اس سے کا معنی ہے تو ما جلا کی بیل با ما جلا کی بیل جیم کا غیر ہے. ہم نے کہا غیر ہے. اس نے کہا تو منقسم ہوا. ہم نے کہا نہیں. ما جلا کی بیل با وہ ایک جانب اور ایک طرف ہے. ما جلا کی بیل جیم ایک جانب اور ایک طرف ہے. اس دلیل سے تعدد اطراف لازم آیا. تعدد اطراف اور چیز ہے، انقسام ذات اور چیز ہے. ہم انقسام نہیں مانتے تو ذات میں نہیں مانتے. اطراف کا تعدد تو مانتے ہیں. بولو اطراف کے تعدد کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ زمین پر آپ ڈال دیں جزء لا یتجزا کو، ایک طرف بالائی ہے، ایک زیری ہے، ایک قبلہ سمت ہے، ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے، ایک فوق ہے، ایک تحت ہے. تعدد اطراف تو تعدد جوانب یہ تو ہم مانتے ہیں. اس دلیل سے تعدد اطراف لازم آتا ہے. اس دلیل سے انقسام ذات لازم نہیں آتا، اور نزاع انقسام ذات میں ہے، تعدد اطراف میں نہیں. یہ تیسرا اعتراض. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا. دوسری دلیل پہ آ جاتی ہے. لو فرضنا جزءا علی ملتقى جزئین. لو فرضنا جزءا علی ملتقى جزئین. دو جزوں کی جائے ملاقات پر ہم نے جز رکھا. جو ہے ہم نے کہا یہ فرض محال ہے. غور کریں، محال کو فرض کرنے کی صورت میں اور 2 4 20 50 محال لازم آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی. آپ غور کریں نہیں. فرض محال کیسے؟ آپ فرض کریں بھائی سورج کیا ہے، وہ ہماری جیب میں آ گئے. محال آتی ہے یہ بالفرض. سورج ہماری جیب میں ہو تو جو روشنی ہمارے پاس ہوگی کسی اور کے پاس بھی بات ٹھیک ہے. فرض کیا بل یہ فرض محال تو نہیں ہے، یہ فرض ممکن ہے، وہ محال آتی ہے. فرض محال سے محال لازم آئے تو اس میں کوئی بودھ نہیں ہے. آپ نے کیا کہا؟ فرضنا جزءا علی ملتقى جزئین. 2 جزوں کی جائے التقاء پر ہم نے جز رکھا. 2 جزوں کی جائے ملاقات پر ہم نے جز رکھا. ہم نے کہا 2 جزوں کی جائے التقاء یہ فرضی محال ہے. یہ فرض محال ہے، اور محال کو فرض کرنے کی صورت میں آگے کئی سیارے لازم آ سکتے ہیں. وجہ ہے یہ فرض محال کیسے؟ یہ فرض محال کیسے؟ ہم کہتے فرض محال یوں ہے کہ 2 جزوں کی جائے التقاء ہو ہی نہیں سکتی. 2 جزوں کا ملتقا موقوف ہے اتصالی حقیقی پر. اتصالی حقیقی 2 جزوں کا محال ہے، ہم ابھی بیان کر چکے. ٹھیک ہے. ملتقا ہو سکتا ہے 2 جزوں کا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. 2 جزوں کا التقاء محال، 2 جزوں کا ملتقا محال. جب ہے جو 2 جزوں کا ملتقا ہے محال، تم نے فرض کر لیا تو فرض محال ہے نا. آگے جو 100 باتیں لازم آتی ہیں وہ ہمیں وہ لازم آ سکتی ہیں. محال کو فرض کرنے سے 1000 محال لازم ہے، یہ ہو سکتا ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ فرض کرو معاذ اللہ اس جہان کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، آج خود سے بن گیا. فرض کرو فرض محال ہے نہیں، یہ محال کو فرض کر لیا. محال کو فرض کر لیا تو 100 اور اس سیارے لازم ہے تو آ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جو آپ نے محال فرض کیے ہوئے یہاں پر بھی آئے، یہ فرض محال ہے. اس سے آگے کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہو گئی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس پہ ایک رد کافی ہے. اس کا جواب دینے کے لیے انہیں اتصال حقیقی ثابت کرنا پڑے گا، جو اب تک وہ ثابت نہیں کر سکتے. بات سمجھے نہیں؟ آگے ہم گفتگو نہیں کرتے کیونکہ ہم نے جڑ سے کہہ دیا یہ فرض محال ہے. یہ بات کافی ہے. اب ہمارے 2 مرحلے ہو چکے ہیں. حل کتاب کے لیے ہم نے ان کے دلائل کی تقریر کر دی. دوسرے مرحلے میں ہم نے ان کے دلائل کی ذوف کی طرف مختصر اشارہ ہے. زیادہ تفصیل نہیں، زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو بالکل اور بخی ادھیڑ کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے ہماری ادلہ. ہم جزء لا یتجزا
کا وجود مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ انشاءاللہ کل بات. ٹھیک ہو گیا.